بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک خاتون نے ملتان سے سوال کیا ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور میرے 2 بچے ہیں، تو میں اب دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ پر پہلے جو شوہر ہے اس کی طرف سے بھی پریشر ہے، اس کی فیملی کی طرف سے بھی دباؤ ہے، تو کیا عدت کے بعد میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ میرے لیے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اور کس حد تک اب جو میرا سابق شوہر ہے اس کی بات یا اس کی فیملی کی بات کو ماننا میرے لیے ضروری ہے؟ جی دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال خاتون نے کیا ہے، تو ہم ذرا اس سوال کی تفصیل میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی جو دوسرا نکاح ہے اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر کے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے نکاح کو تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب اس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے بعد جب اس عورت کی عدت گزر گئی ہے، تو اب عدت کے گزر جانے کے بعد جو اس کا سابق شوہر ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کا تعلق اب اس عورت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اب وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہے، اس کا کوئی لنک اور تعلق اس کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اگر سابق شوہر نے 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھیں یا طلاق بائن دی تھی، تو اس صورت میں وہ سابق شوہر کے ساتھ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتی ہیں، اور اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہیں تو تب بھی وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو خطاب کیا کہ تم ان کو منع نہ کرو، اس لیے یہ ایک بہت غلط طریقہ ہے، اور ایسا کرنے سے جو سابق شوہر ہے وہ بالکل گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ اب اس کا لنک اور تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس پر پابندی لگانا، جی اب تو وہ یہاں یہ بھی پابندی نہیں لگا سکتا کہ بھئی تم یعنی کدھر جا رہی ہو، کدھر آ رہی ہو، کہاں تم رہ رہی ہو، بس اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو یعنی نکاح ثانی ہے تو اس کو معاشرے میں رواج دینا چاہیے، اور یہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ہمیں نکاح کے حوالے سے، آج کل ایک تو ویسے بھی جو نکاح ہے اس میں جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کے نکاح میں بھی بہت زیادہ تاخیر کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلاق مل جائے یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو تو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح کرنا تو اس کے لیے جرم ہے، حالانکہ مرد جو طلاق دیتا ہے وہ تو شادی کر لیتا ہے، اس کی زندگی لائف میں سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ ایشو بن جاتا ہے کہ وہ بیچاری ساری زندگی پھر کیا ہے، اس کے جو جذبات ہیں، جو اس کے احساسات اور خواہشات ہیں، وہ ان کو دفن کر کے اس کو معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ نکاح کے حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو جس کی کوئی بیوی نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں وہ آدمی مسکین ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ مالدار ہو تو اس کے پاس پیسہ ہے، لائف سٹائل بہت اچھا ہے، تو کیا پھر بھی وہ مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وہ عورت مسکینہ ہے، مسکینہ ہے، مسکینہ ہے، 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی شوہر نہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ عورت مالدار ہو اور اس کا لائف سٹائل بہت اچھا ہو تو فرمایا پھر بھی وہ عورت مسکینہ ہے۔ تو دیکھیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسے نکاح پر جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، جی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کو یا مطلقہ عورت ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کو۔ بلکہ میں تو یہ ایک تجویز دوں گا کہ جو لوگ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خواہش ہوتی ہے نا جی ہم دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، ٹھیک ہے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن
جو لوگ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں تو ایک یہ تجویز دوں گا کہ وہ معاشرے میں بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح دیں، مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح دیں۔ تو اس طرح جو یہ ہمارے معاشرے میں جو اس نکاح کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، تو یہ جو رسم ہے، بری رسم، یہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اور خاص کر کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار ہیں، دیندار ہیں، جو بیویوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت دی ہے، وہ اٹھائیں، قدم بڑھائیں اور آگے آئیں، اور معاشرے میں جو ہے نا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہے نا ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یہ بھی میری ایک تجویز ہوگی کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے، جو مطلقہ ہے، جیسے اس بہن نے سوال کیا ہے، تو اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو بجائے اس کے کہ فیملی کے لوگ اس کو برا بھلا کہیں یا سابق شوہر اس پر پابندیاں لگائے، بھئی اب تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟ اگر تمہیں اگر اتنا ہی تھا تو اس کو طلاق کیوں دی ہے؟ اب تو ختم ہو گیا تمہارا سیٹ اپ اور سلسلہ۔ اس لیے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی عورت کی جو جب نکاح ہو اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو شاباش دیں، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ گناہ جو ہے نا کم ہوں، ایک پاکیزہ زندگی اور عفت اور پاک دامنی والی زندگی کی طرف جائیں ہم، نہ کہ گناہوں والی زندگی کی طرف جائیں۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر میری زندگی کے 10 دن باقی ہوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرا مرنا آج یقینی ہے، تو فرمایا میں اس دن بھی کیا مجھے وقت ملے تو میں نکاح کروں گا، اس لیے کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں۔ تو نکاح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اے علی، 3 چیزوں میں جو ہے نا وہ تاخیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت، کہ نماز جب آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو بس اس میں تاخیر نہ کرو، نماز پڑھو، وقت پر پڑھو۔ اور فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے تو بس پھر تاخیر نہ کرو، میت تیار ہو جائے بس اس کا نماز جنازہ پڑھو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا والایم اذا وجدت لها کفا، کہ اگر کوئی عورت ہے جس کا نکاح نہیں ہے، خواہ وہ کنواری ہے، خواہ وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اور اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، فرمایا کہ جب اس کا کوئی کف ملے تو اس کا نکاح اور اس کی شادی فوراً کر دو۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں، لیکن آج جدید تہذیب کے چکر میں اور مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو اپنانے کے چکر میں کہ جہاں بیوی تو ایک ہے لیکن کئی گرل فرینڈ جو ہے نا وہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ہمارا معاشرہ بھی اس طرف چل پڑا ہے۔ ہمیں اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے جو تعلقات ہیں ان کو پاکیزہ بنائیں۔ اس لیے جو ہماری اس بہن نے سوال کیا ہے تو آپ بالکل دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، دوسرا نکاح کریں، اسی میں برکت ہے، اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، عافیت رکھی ہے۔ اور کل خاص کر کے جب مطلقہ یا بیوہ، اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، یا جوانی میں اس کو طلاق مل گئی، خاص کر کے جب وہ بڑھاپے میں جائے گی تو بڑھاپے کی عمر میں اس کے لیے اس کو اس کا ساتھی چاہیے، اور بڑھاپے کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زندگی لکھی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ یعنی لائف کو مینج کرنا۔ اس کے لیے ایک بہترین لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا اس ویڈیو کی وساطت سے کہ جو بھی بیوہ عورتیں ہیں، جو مطلقہ ہیں، تو ان کی شادی پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان پر پابندیاں نہ لگائی جائیں، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم سمجھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم یعنی دین اسلام پر چلنے کا تو نام لیتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم دیکھیں تو ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے وہ سیرت سے بہت ہٹ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنے نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں وہ ساری جو ہے نا کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، سوائے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ ایک کنواری تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ سب کیا ہے؟ کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے۔ تو اس لیے بیوہ اور مطلقہ اس کا نکاح کرنا، اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی یہ معیوب نہیں ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح دینا اور ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ بہت کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔